السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ جہنم بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ جہنم اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جس نے اس دنیا میں ایمان کی دولت کو نہ کمایا، جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی خالق و مالک کے حکم کے مطابق نہ گزاری، اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، جس کے بارے میں مولا فرماتا ہے سأصلیہ سقر، میں ان قریب اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا خبر یہ جہنم کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے کسی چیز کو، نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھے گی، نہ چھوڑے گی۔ یہ جہنم دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ جہنم عذاب کا مرکز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اہل ایمان کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو سکھا کر گئے کہ یہ کہا کرو اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ جہنم کی آگ دہکتی ہے، جوش مارتی ہے۔ جب اہل نار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ آہوزاری کریں گے اس کے عذاب کی شدت کی وجہ سے، اس کے عذاب کی سختی کی وجہ سے۔ بے اختیار ان کی زبان سے ایسے جملے بھی نکلیں گے، یہ ایسی درخواستیں بھی دیں گے کہ ہمارا یہ عذاب بھلے ایک دن کے لیے ہی کم کروا دیا جائے، ہمیں ایک دن کے لیے اس عذاب سے کچھ تخفیف ہو جائے۔ آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں۔ اللہ مالک اہل نار کا حال بیان کرتا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اہل جہنم، اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم ولا فيهم، اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا، اہل جہنم میں شامل نہ فرمانا۔ یہ اہل جہنم کہیں گے کیا؟ اپنے داروغے کو پکاریں گے، کہیں گے اپنے رب سے کہو ہمارے لیے عذاب میں ایک دن کی تخفیف ہو جائے، اس کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں سے مستقل چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا تو کم از کم کسی ایک دن کے لیے عذاب ہی کچھ کم کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اہل کفر و اہل شرک کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ جواب کیا ملے گا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ اگر عذاب میں اہل جہنم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کمی ہوئی ہے تو جواب سنیے، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جو ہی ان کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ جہنمیوں کی چمڑیاں جلیں گی تو اللہ ان چمڑیوں کے اوپر اور چمڑی چڑھا دے گا تاکہ وہ اس عذاب کے ذائقے کو چکھتے رہیں۔ جہنم کی آگ کتنی شدید ہے، اس کی تپش کتنی شدید ہے۔ آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4319 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتكت النار الى ربها قالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم کی آگ نے اپنے رب کی طرف شکایت کی، اے اللہ میری شدت و حدت کا یہ حال ہے کہ میرے بعض کو کھا رہا ہے۔ اس جہنم کی شدت، اس کی حرارت، اس کی سختی، آگ اللہ کی طرف درخواست دے رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ اے اللہ میرا میرے بعض کو کھا رہا ہے۔ یاد رکھیے جہنم کی آگ بڑی شدید ہے،
دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی انسان سے، اور جہنم کی آگ، جہنم میں چنگاریاں ہوں گی، دھوئیں اٹھیں گے۔ انسان جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، جو دنیا کی لگی ہوئی آگ کے دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکتا، 3 منٹ کے اندر اندر انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر اسے آکسیجن نہ ملے، یہ دھوئیں میں پھنس جائے، تو یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی آگ کا دھواں ہی ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور آج ایک شخص دعویٰ کرتا ہے دنیا کی کسی شہر کی گرمی کو یاد کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر مجھے اللہ نے جہنم میں بھی ڈال دیا تو چونکہ میاں والی میں اتنی گرمی پڑتی ہے کہ میں وہ گرمی بھی برداشت کر لوں گا، وہاں بھی مجھے اتنی گرمی نہیں لگے گی۔ جو میاں والی کی گرمی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا، مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جہالت ہے، یہ دین کے علم سے دوری ہے، یہ اللہ کی شریعت سے دوری ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں جہنم کو؟ صحابہ نے ایک آواز سنی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، کا 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر جہنم میں، ایک چٹان جہنم میں گرائی تھی جو آج اس کی تہ میں پہنچی ہے۔ یہ اس کی گہرائی اور وسعت کا حال، اس کی گرمی اور شدت کا حال۔ آئیے کلام الہی سنیے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں والے لوگ کتنے بدنصیب ہیں، بائیں والے لوگ۔ فی سموم و حمیم، وہ شدید گرم ہوا اور ابلتے ہوئے دہکتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کے اندر ہوں گے۔ پانی ہے تو وہ شدید، ہوا ہے تو وہ شدید، دھوئیں ہیں تو وہ جہنم کی آگ کے، اور جہنم کی آگ اتنی شدید ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، اگر دنیا کے پہاڑوں کو اس میں گرا دیا جائے تو وہ ایک لمحے کے اندر پانی کی طرح پگھل جائے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اگر پتھر کی آگ کو دیکھنا ہے تو سب سے شدید بھٹی وہ ہوتی ہے جو پتھروں کی آگ پہ تیار ہو، لوہا اسی میں نرم ہوتا ہے، اور جہنم کا تو ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ آپ یہ ایک لمحے کے لیے اس کلپ کو غور سے دیکھیں، دنیا کے ایک ملک میں اس کے جنگل میں آگ لگی تو دھواں پہاڑوں کی طرح بلند ہوا، بادلوں کی طرح چھا گیا، اور لوگ وہاں سے بھاگے، اور جو نہ بھاگ سکے وہ دھواں جب اس کی گرد ٹھہری، لوگ وہاں پر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جو جس حال میں گرا اسی حال میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ جہالت کا یہ حال کہ آپ یہ لوگوں کو پٹی پڑھائیں کہ جہنم کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو اس شہر کی گرمی برداشت کر لے گا وہ جہنم کی بھی برداشت کر لے گا۔ یہ اللہ کی شریعت سے مذاق ہے، یہ شعائر اسلام سے مذاق ہے۔ یہ دعا کیجئے اور یہ دعا عوام کو سکھائیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وہ اعمال لوگوں کو بتائیے جن کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اور اس میں سب سے عظیم عمل ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ توحید کو سیکھیے، توحید کو سکھائیے، لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھیے اور لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھائیے۔ جہنم کی آگ کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان کا یہ جسم، انسان کی یہ چمڑی جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کی آگ کو کہاں برداشت کرے گی؟ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، مولا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔